السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے پاس میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد احمد صدیق صاحب حفظہ اللہ ان کی جگہ پر حاضر ہوا ہوں۔ یہ درس ان کا تھا لیکن وہ ملک میں موجود نہیں ہے، تراویح پڑھانے کے لیے باہر گئے ہوئے۔ پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے پاس آنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب نے فضیلت الشیخ جو لفظ بول دیا ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے جو ہم جیسے بے علم لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم طالب علم آدمی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی درسگاہ مدینہ یونیورسٹی اس کے ادنا سے طالب علم ہیں، اور اسی حساب سے آپ بھائیوں کے سامنے چند چیزیں میں عرض کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہاں فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ اس مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو اگر ہم پہلے اس مہمان کی اس طرح قدر نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھی، تو اس کا خاتمہ ہی تقریباً اس انداز سے کریں کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے فیصلے کر دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص عمل کرتا رہتا ہے، لا یعمل عمل اہل الجنہ، اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، ایک لمبے عرصے تک جنتیوں کے اعمال کرتا ہے، پھر فرمایا کہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے اعمال چھوڑ کر جہنمیوں کے اعمال شروع کرتا ہے، اوپر سے موت آ جاتی ہے، سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو عمل کرتا ہے لا یعمل عمل اہل النار، وہ جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے، زندگی گزار دی، ایک لمبا عرصہ گزار دیا، لیکن پھر اللہ نے جو لکھا تھا وہ غالب آیا، اللہ نے توفیق دی، اس نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور جنتیوں والے اعمال شروع کر دیے۔ ابھی شروع ہی کیے تھے، اوپر سے موت آ گئی، اللہ نے سیدھا جنت کے اندر بھیجا۔ اس لیے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ موت کہاں آنا ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ اس رمضان میں ہم جو لوگ بیٹھے ہیں، اگلا رمضان آئے گا تو ہم میں سے کئی نہیں ہوں گے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو پھر کوشش کریں کہ اعمال اچھے کریں، خاص طور پر اس رمضان مبارک کے اندر جتنا ٹائم باقی ہے اس کو ہم اس انداز سے گزاریں کہ جب رمضان مبارک کا اختتام ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا نام جنتیوں کے اندر لکھا ہو۔ دیکھیں، یہ نیک نیتی اور نیک عقیدہ اور اچھا عمل یہ کتنی پیاری چیز ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک آدمی نے 99 بندے مار دیے، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا فساد، 99 بندے تو نے مار رکھے ہیں، قتل کر دیے ہیں۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا
وہ کسی کیا کہنا چاہیے ایسے مولوی کے پاس گیا جو بس کچی پکی روٹی پڑا ہوتا. پرانے زمانے میں ایک کتاب تھی کچی روٹی پکی روٹی. جب اس سے پوچھا کہ 99 بندے مار دیے میں نے, اب مجھے اللہ کا خوف آیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ اس نے کہا 99 بندے مار دیے, اب تیرے پاس توبہ کا کوئی دروازہ تیرے لیے نہیں کھول سکتا, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. اس نے کہا چلو پھر توبہ نہیں تو تلوار نکالی, اس کو بھی مار دیا. سینچری پوری کر دیے. کرکٹ کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے نا سینچری بناتے, 100 بندہ پورا کر دیا. پھر کسی عالم سے ملا. یہ فرق ہے اہل علم میں اور اہل ہوا میں, علماء حق اور علماء سو میں. اس سے پوچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ توبہ تو قبول ہو سکتی ہے, لیکن ایک مشورہ بھی مانو. مشورہ یہ ہے کہ جس بستی میں تم رہ رہے ہو نا, یہ اہل جرم کی بستی ہے, یہ قاتلوں کی بستی ہے, یہ جرائم پیشہ افراد کی بستی ہے. یہاں رہ کر تم سیدھی لائن پہ چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو ماحول معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے, اس کا اثر تم پہ پھر ہوگا. لہذا فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں قتل و غارت نہیں ہے, وہاں برے لوگ نہیں ہیں, وہاں یہ جرائم پیشہ افراد نہیں ہے. یہ وہاں جاتا ہے, لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ رستے میں موت آ جاتی. اب منظر کیا ہے حدیث شریف میں, بخاری کی روایت, کہ جہاں جا رہا ہے, جہاں نیک لوگوں سے جا کے ملنا ہے, ان کی صحبت اختیار کرنا ہے, ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے, وہ بستی دور ہے, جہاں سے آ رہا ہے وہ قریب ہے, اس جگہ کے جہاں یہ فوت ہوا ہے. اب جنت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے بھی آئے. جنت والوں نے کہا یہ جنتی ہے کیونکہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. جہنم والوں نے کہا جنتی کہاں سے ہو گیا, 100 بندے مارے ہیں, ایک بندہ مار دیں تو قرآن میں کیا ہے کہ قتل الناس جمیعا, ایسے جیسے ساری دنیا کو قتل کر دیا. اس کی توبہ کہاں سے قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو دونوں قسم کے فرشتوں کو. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہے. فرمایا یہ تو کوئی جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ایسا کرو, یہ جہاں جا رہا ہے نا توبہ کے لیے, وہ فاصلہ پمائش کرو کتنا ہے, جہاں سے آ رہا ہے جرائم کی بستی سے, وہ بھی فاصلہ دیکھو کتنا ہے. جس کے یہ قریب ہے ادھر لے جاؤ, جرم والی بستی کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ, اور اگر اس بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ. اب حیرت کی بات دیکھیں کہ جب پمائش ہو رہی ہے زمین کی, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, جو آگے والی زمین ہے وہ زیادہ تھی, کہ تو فولڈ ہو جا, سکڑ جا. یہ زمین سکڑ گئی, پمائش میں وہ قریب ہوگی, یہ دور ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے فیصلے کر. تو یہ ہے, دیکھیں اس نے کوئی عمل نہیں کیا, کوئی نیک عمل نہیں کیا, صرف عقیدہ ٹھیک کیا, نیت ٹھیک کی. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی جنگ کے دوران, مسلمان ہوتے ہیں, جنگ کا موقع ہے, کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, اگر میں لڑنا شروع کر دوں اور مجھے اللہ شہادت کی موت دے دے, کیا میرے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے؟ فرمایا ہاں. یہ لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے, اور سیدھا اللہ کی جنتوں میں چلا جاتا ہے. نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کی, نہ زکوٰۃ. تو اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, کہ تم کیا کس طرح تمہارا عمل ختم ہو. وہ فحشہ عورت کا قصہ تو سارے بھائیوں نے سنا ہے. یہ صرف ایک نشاندہی اور نصیحت مقصود ہوتی ہے کہ وہ فحشہ عورت ہے اور غلط کام کرتی ہے, لیکن ایک جگہ آ کر پانی پیتی ہے کنویں سے, آگے تھوڑا جا کے دیکھتی ہے کہ ایک کتا وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے, گیلی زمین. اس نے اپنا موزہ نکالا, اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا, پانی نکالا, کتے کے آگے رکھا اور چلی گئی. صرف اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر. تو اس لیے گزارش یہی ہے, میں ہوں یا آپ, یہ جو جتنا وقت ہمارے پاس ایک گولڈن چانس یہ موجود ہے, اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے.
اب اس میں یہ جو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک عمل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام، ایمان، احتساب، یہ دو شرطیں ہیں، ان کے ساتھ کرتا ہے، انعام کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ لیلۃ القدر کا ابھی موقع شاید باقی ہو، آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں ممکن ہے گزر بھی ہو، یہ اللہ بہتر جانتا، لیکن کہتے ہیں دنیا امید پہ قائم ہے، ہمیں تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے 29 والی ہو۔ تو من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان احتساب کے ساتھ کیا، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ سیم اسی سے ملتی جلتی روایت کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کی تراویح وہ پڑھی، شرطیں دو ہوئی ہیں، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی دو شرطیں ہیں اور وہی انعام ہے کہ ان دو شرطوں پر ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بھی سارے گناہ معاف کر دے۔ پھر تیسری چیز جو شاید ابھی کچھ وہ بھی باقی ہے اس چند ایام میں، کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ تین روایات رمضان کے بارے جن میں لیلۃ القدر بھی شامل اور کچھ ٹائم ہمارے پاس باقی ہے، یہ لیلۃ القدر کا قیام ہو یعنی عبادت، رمضان مبارک کا قیام ہو یعنی تراویح، یا پھر اس کے روزے ہوں، ایمان اور احتساب، یہ دو شرطیں ان کے ساتھ رکھے تو اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا۔ سوال یہ ہے علماء سے نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح یہ مرکز نظر آ رہا ہے تو لازمی بات ہے یہاں علماء بھی ہیں، علماء آتے بھی ہیں، شیخ سلیم رؤوف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، ان سے سوال نہیں ہے، عام پبلک سے سوال ہے کہ یہ دو شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیلۃ القدر کی عبادت میں بھی، رمضان کے روزوں میں بھی، اور رمضان کے قیام یعنی تراویح وغیرہ میں بھی، یہ ایمان اور احتساب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرے۔ ایمان کیا ہے؟ احتساب کیا ہے؟ ایمان، چلیں آپ بھائی ناراض نہ ہو جائے، ایمان فرمایا قول باللسان، زبان کے ساتھ بات کرنا یعنی اقرار کرنا، اس لیے بعض نے کہا الاقرار باللسان، بعض محدثین نے یہ تعریف کی، زبان کے ساتھ اقرار بھی ہو، وتصدیق بالقلب یا الیقین بالقلب، دل سے یقین بھی ہو، والعمل بالجوارح، اور یہ پارٹ آف باڈی، یہ پارٹس آف باڈی، ان کے ساتھ عمل بھی ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا عمل، آپ کی باڈی، آپ کے جوارح، آپ کے اعضاء، آپ کے پارٹس آف باڈی، یہ ایک ہی گواہی دے رہے ہوں، جو کچھ زبان پہ ہے وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہے وہی عمل میں ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یزید بالطاعہ، اللہ کی اطاعت سے ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی قسم کا ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، سٹرانگ ہوتا ہے، لیکن جب بازار، محلہ، گلی، گھر میں، بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں
یہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ایمان کی حالت گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، گھر میں وہی ہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے، مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں، اتنا ایمان بڑھ جائے گا اطاعت سے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ایمان میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بڑھتا جاتا ہے، جو اس پر فرائض ہیں ان سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے، نوافل پڑھتا جاتا ہے، فرمایا میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ یہ ہاتھ اللہ بن جاتے ہیں، مطلب یہ ہے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں وہ بریک لگا دے، نہ ہاتھ کا استعمال ہوگا، نہ آنکھ کا ہوگا، نہ کان کا ہوگا، نہ زبان کا ہوگا۔ اور آج ہم سب سے زیادہ جس فتنے میں مبتلا ہیں وہ آنکھ اور کان کا استعمال ہے۔ یہ شیطانی آلے ہمارے ہاتھ میں دے دیے گئے، سارا دن ہم اس پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ دیکھیں روزوں کا مقصد کیا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ فرض تھے۔ وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، حکمت یہ ہے کہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، پرہیزگار، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی تعریف عربی زبان میں اگر دیکھیں تو کیا ہے؟ ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا، کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنے درمیان ایک بارڈر بنا دے، ایک بیریئر بنا دے، اس کو کبھی کراس نہیں کرنا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ویزا نہ ہو، کسی ملک کا بارڈر ہم نہیں کراس کر سکتے، ہمیں پتہ ہے یہاں سے گزریں گے بغیر ویزے کے گولی بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دے، ایک بیریئر بنا دے۔ یہ کالونیوں کے باہر بیریئر لگے ہیں نا، ایک بیریئر بنائے کہ اس کو میں نے کبھی کراس نہیں کرنا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے۔ بلکہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے نا، ابھی ہم نے روزہ افطار کیا الحمدللہ، یہ مرکز جو بھائی چلا رہے ہیں، افطاری کا نظام سارا، اللہ تعالیٰ سب کے رزق، مال، جان، اولاد میں برکت دے اور اس مرکز کو تا قیامت آباد رکھے۔ ہم نے ابھی روزہ افطار کیا، کھجور صاحب نے پڑھی ہے اور فروٹ چاٹ پڑھی ہے، پانی پڑا ہے اور شربت پڑا ہے، کیوں نہیں پی رہے؟ حالانکہ حلال ہیں، جائز ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، جب تک سورج غروب نہ ہو نہیں پینا ہے۔ تو پھر حیرت کی بات ہے نا کہ انسان روزے کے دوران یا روزے کے بعد رمضان مبارک میں ایسے کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ہم نے روزے کا مقصد ہی ختم کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور کام جو یہ آخری چند دنوں میں کرنے والا ہے وہ فطرانہ کی ادائیگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من تمر او شعیر او زبیب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرض کیا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، یا تو ایک سا کھجوروں کا، یا ایک سا کشمش کا، یا ایک سا جو کا۔ یہ تین آئٹم اس وقت کھائی جاتی تھی زیادہ۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں تو گندم ہے، چاول ہے، کھجور بھی اویلیبل ہے، کشمش بھی اویلیبل ہے، جس حساب سے آپ چاہتے ہیں اس سے ادا کریں۔ لیکن ان کاموں میں کوشش ہونی چاہیے کہ اگر میں جو چیز مہنگی ہے اس کے حساب سے دے دوں تو یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، جو میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا السابقون الاول، ہر نیکی میں جو سبقت لیتے تھے نا،
قیامت والے دن بھی سب سے پہلے کھڑے ہوں. امتحان ہوگا، ایگزام ہوگا، A+ گریڈ میں پاس ہوں گے ایسے لوگ. باہر مرضی ہے جس حساب سے دے دیں. یہ وزن کتنا بنتا ہے؟ 2.25 کلو گرام، کسی نے 2.5 کلو گرام لکھا ہے، بعض علماء نے 3 تک بھی لکھا ہے. 3 کلو گندم ہے، یا 3 کلو چاول ہے، 3 کلو کشمش ہے، 3 کلو کھجور ہے. یہ کوئی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اور دینا کس کو ہے؟ مساکین کو دینا ہے، جو مساکین ہوں. اور یاد رکھیں ہمارا معاشرہ بڑی عجیب ڈگر پہ چل رہا ہے. جو لوگ بے نماز ہیں نا، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ اور اس طرح کے واجب صدقے، وہ بہت سارے محققین علماء کے نزدیک بے نماز کو لگتے ہی نہیں ہیں. بے نماز کو لگ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا ارادہ کیا، قتال اور لڑائی کا ارادہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آپ ان سے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے، نماز پڑھتے، ان سے لڑائی کریں گے؟ تعجب سے پوچھا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. مجھے اللہ کی قسم، یہ کئی تاکید کے صیغے اوپر آئے ہیں، تاکید کے ادوات، علامات. مجھے اللہ کی قسم ہے میں ان سے ضرور لڑائی کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا ہے. زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں، مزکی اور مصلی میں کوئی فرق نہیں. اس لیے یہ بے نماز کو نہیں لگے. اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ اصل ٹائم یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہم میں سے ہر ایک کے اوپر مقرر کیا، علی الحر والعبد، کوئی آزاد ہو یا غلام، علی الذکر والانثی، مرد ہو یا عورت، علی الصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب، سب کے اوپر یہ صدقہ ہے، سب نے دینا ہے. جب مساکین کو دیا جائے اور ان کے پاس اتنا ہو جائے کہ وہ آگے دینے کے قابل ہو جائیں تو وہ بھی آگے ادا کریں. یہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ عید کی خوشیوں کے اندر سارے لوگ شامل ہو جائیں. ہاں صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 2-3 دن پہلے اس کو ادا کیا ہے. اور بہتر یہی ہے جنس دی جائے. بعض علماء کے نزدیک اگرچہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہو تو پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ یہ جنس دی جائے. یہ ایک ان دنوں میں کرنے والا کام ہے. اسی طرح اگر کسی بھائی کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ بھی ادا کرے. بنی الاسلام علی 5، مشہور ترین حدیث ہے، 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی، پلر آف اسلام، اسلام کی بنیادیں ہیں. ان میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو یہ ہے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رمضان وَحَجِّ بَيْتِ اللہ. اللہ کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، عبد ہونے کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا، یہ اسلام کے 5 پلر ہیں. 3 کا تعلق تو ہر ایک کے ساتھ، شہادتین کی گواہی، نماز اور روزہ. باقی 2 یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو پیسے والے ہیں، وہ ادا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں. یہ ان کے مال کو پاک کرتی ہے، یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے. بقیہ جو عام چیزیں ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ جو چند گھڑیاں باقی ہیں ان کو عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، دعا نماز کے اندر، نفل نوافل کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر اور صدقات خیرات کے اندر زیادہ سے زیادہ ان گھڑیوں کو اس انداز میں گزارنا چاہیے. اگر یہ فلسفہ ہم سمجھ لیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے،
تو پھر یہ معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ کہنا بھی بڑا آسان ہے کہ مولویوں کو اور کام تو ہے کوئی نہیں، یہ تو بیٹھ رہے تھے مسجد میں، یہ باہر جائیں کام کریں، بازار میں تجارت کریں، یہ کریں وہ کریں، پھر انہیں پتہ چلے کہ تھکاوٹ ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے، کیسے عبادت ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگرچہ یقین کریں میں صبح بھائی جان کو فون کرنے لگا تھا کہ 3-4 دن سے میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو تم وعدے کرتے ہو نا وہ وعدے تم سے پوچھے جانے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حاضر ہو گیا ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور یہ گلے کا بھی پرابلم چل رہا ہے، اور میں کوئی خطیب بھی نہیں ہوں، ایک طالب علم سا بندہ ہوں۔ یہ چند چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں، اس میں جو چیزیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ میری ناقص العلمی اور شیطان کے چال کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم اس مرکز میں اس مبارک مسجد میں اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہمارے صدقات خیرات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔